بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اوپر بہت ساری پابندیاں لگائی جاتی ہیں، باہر نکلیں تو پابندیاں، اندر رہیں تو پابندیاں۔ یہ پابندیاں نہیں ہیں، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے، یہ آپ کی سیکورٹی کے لیے ہے، اس میں آپ کا تحفظ ہے۔ کائنات کی سب سے عظیم عورتیں اور کائنات کے سب سے اچھی عورتیں انبیاء کرام کی بیویاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیٹیوں کے تعلق سے، نبی کی بیویوں کے تعلق سے خصوصی طور پر فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر پردہ ڈال لیا کریں۔ میری ماں اور بہنوں، تم جماعت کی آبرو ہو، میری ماں اور بہنوں تم ملت کا سرمایہ ہو، میری ماں اور بہنوں جماعت تمہاری طرف ان نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں جب تک باحیا ہیں، جب تک باعزت ہیں، ہماری جماعت محفوظ ہے۔ لیکن ماضی قریب میں دیکھا گیا ہے بہت سارے خواتین بے حیائی اور بے پردگی کا شکار ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمیں پردہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی بہو بیٹیوں پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیسے بے حیا وہ لوگ ہیں جب ان کی بیٹی، ان کی بہو ان کے گھر سے بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہے، وہ باپ کیسا ہے جو اس غیرت کو برداشت کرتا ہے۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو وہ کرو۔ آخر وہ بچیاں جو اپنے گھروں سے نکلتی ہیں بے پردگی کے ساتھ، ان کا بھائی ہے کہ نہیں؟ ان کا باپ ہے کہ نہیں؟ ان کے گھر کے سرپرست ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم نے بچپن سے ان پر کنٹرول کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ ہمیں ان عورتوں سے نہیں لینا دینا ہے جو چند 2 روپے 5 روپے کی چاکلیٹ کے لیے بے حیا اور ننگی ہو کر کے پرچار کرتی ہیں۔ ہمیں اپنی بہو بیٹیوں کی فکر کرنی ہے۔ اگر یہ طوفان ہمارے گھروں تک پہنچ گیا اور پہنچ چکا ہے تو ہماری عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی، ہماری عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچاؤ، اپنی بہو بیٹیوں کو برباد ہونے سے بچاؤ۔ مسائل بہت زیادہ ہیں، فتنہ ارتداد بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ کتنی لڑکیاں ہیں کالجوں میں پڑھنے والی، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی جو غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ گرامی قدر علماء کرام، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام جو ندائے قرآن و حدیث کانفرنس کے عنوان پر منعقد ہے، مسجد اہل حدیث چھوٹی چار مینار، ٹاسکر ٹاؤن، شیواجی نگر، بنگلور میں، جس کی صدارت امیر محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند
فضلت الشیخ اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ انجام دے رہے ہیں۔ اس پروگرام کا انعقاد ضلع جمعیت اہل حدیث بنگلور نے کیا ہے اور اس پروگرام کی نگرانی صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا اور مرکزی مسجد اہل حدیث چار مینار کر رہی ہے۔ آج بتاریخ 19 اکتوبر 2025 بروز اتوار صبح 10 بجے سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے اور اللہ نے چاہا تو شام کو 9 بجے تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ آپ تمام حضرات نے ضلع جمعیت اہل حدیث بنگلور کی آواز پر لبیک کہا۔ آپ یہاں تشریف لائے، بہت سارے ہمارے ساتھی کل ہی یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، بہت سارے ساتھی صبح میں آئے ہیں اور بہت سارے ساتھی آنے والے ہیں۔ ہم تمام کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری جماعت اور جمعیت کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ناظم اجلاس نے میرے عنوان کا اعلان کیا، پردے کی فوائد، پردے کی اہمیت۔ جو بھی بیان ہوتا ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن اہل حدیث کانفرنسوں کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ کچھ خصوصی مسائل جو خواتین کے ہوتے ہیں ان پر الگ سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا بھی خیال رکھا گیا ہے اور سماج اور معاشرے میں ایک اچھا پیغام جاتا ہے۔ تو ذمہ داروں نے جو میرے لیے عنوان منتخب کیا ہے، پردے کے فوائد، اپنے محدود وقت میں کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے کی، آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پردے پر گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ آج کل بے پردگی عام ہو گئی ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہے اور عام خواتین کی طرح سے مسلم خواتین بھی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھ رہی ہیں اور بعض لوگوں نے مسلم خواتین کے ذہن و دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ یہ پردہ تمہاری ترقی میں آڑ ہے، جب تک تم یہ پردے میں رہو گی ترقی نہیں کر سکتی ہو۔ اگر تمہیں ترقی کرنا ہے، اگر تمہیں زمانے کے ساتھ میں چلنا ہے، اگر لوگوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے تو تمہیں اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہوگا، تمہیں اپنے پردوں کو چھوڑنا ہوگا۔ جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو فتنہ لے کر آتی ہے۔ عورت جب بے حیا اور بے پردہ ہو جاتی ہے تو سماج اور معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے۔ ہماری خواتین عام خواتین کی طرح سے نہیں ہیں، ہماری خواتین کتاب و سنت کی پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور زمانے جاہلیت کی طرح سے بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو۔ یہ آیت اس بات پر گواہ ہے کہ مسلم خواتین کا اصل مقام ان کا گھر ہے، ان کے گھر کی چہار دیواری ہے۔ مسلم خواتین کا کام ہے اپنے گھر کی دیکھ ریکھ کرنا، اپنے شوہر کے اور اپنے بچوں کے لیے سہولیات فراہم کرنا، وقت پر کھانا دینا، وقت پر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ مسلم خواتین کی ذمہ داری ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور زمانے جاہلیت کی طرح سے بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ خواتین کے لیے نماز قائم کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد میں خواتین کو آنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کا ان کے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، خواتین کا ان کے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ نماز جیسی عبادت جہاں سارے مسلمان اکٹھا ہو کر کے جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خواتین کو ان کے گھر میں نماز پڑھنا بہتر قرار دیا گیا۔ لیکن اسلام نے یہ رعایت کی کہ اگر کوئی خاتون مسجد میں آنا چاہتی ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کو منع نہ کرو،
لیکن چند شرائط کے ساتھ وہ مسجدوں میں آئیں، پردے کا اہتمام کریں، اپنے سرپرستوں سے اجازت لیں، راستے میں کنارے چل کر کے آئیں۔ یہ تمام اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ اسلام عورتوں کی حفاظت کا کس قدر حساس ہے اور اسلام نے عورتوں کی حفاظت پر کس قدر توجہ دی ہے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اگر کوئی عورت بے پردہ ہوتی ہے، اگر کوئی عورت بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے بغیر کسی عذر کے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے، وہ شریعت سے بغاوت کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اللہ تعالیٰ تم سے بے حیائی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زمانے کی آلائشوں سے اس وقت خواتین پاک رہتی ہیں جب اپنے گھروں میں رہتی ہیں، زمانے کی آلائشوں سے محفوظ رہتی ہیں جب اپنے گھر کی چہار دیواری میں رہتی ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنے گھروں میں رہتی ہیں بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہتی ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آگے فرمایا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کو ان کو پاک کرنا چاہتا ہے اور ان سے آلائشوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خواتین کا اصل مقام کیا ہے؟ گھر ہے، لیکن کسی مجبوری میں، کسی ضرورت کے تحت اگر باہر نکلنے کی ضرورت پڑ جائے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، چند پابندیوں کے ساتھ۔ ہمیں ان پابندیوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آج بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اوپر بہت ساری پابندیاں لگائی جاتی ہیں، باہر نکلیں تو پابندیاں، اندر رہیں تو پابندیاں۔ یہ پابندیاں نہیں ہیں، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے، یہ آپ کی سیکورٹی کے لیے ہے، اس میں آپ کا تحفظ ہے۔ کائنات کی سب سے عظیم عورتیں اور کائنات کے سب سے اچھی عورتیں انبیاء کرام کی بیویاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیٹیوں کے تعلق سے، نبی کی بیویوں کے تعلق سے خصوصی طور پر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر پردہ ڈال لیا کریں۔ آج بہت ساری خواتین کہتی ہیں ذہن پاک ہے، دل پاک ہے تو پردہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ کتنی خواتین ہیں جو پردے میں رہتے ہوئے بھی گناہوں کے شکار ہو جاتی ہیں، یہ الگ چیز ہے، لیکن اسلامی شعائر کو اپنانا ضروری ہے۔ کس نے آپ کو یہ کہا کہ اگر پردے میں ہوتے ہوئے اگر آپ گنہگار ہیں یا گناہ کرتی ہیں تو قابل معافی ہے؟ کس نے کہا؟ گناہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے، پردے میں ہوتے بھی ہو سکتا ہے، بے پردگی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین بے پردہ ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین اپنی عزت و ناموس کو داؤ پر لگا دیں۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنے اوپر اپنے چادروں کو ڈال لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفنا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی۔ یہ پہچان کیا ہے؟ عورتیں تو سب عورتیں ہیں، جب آپ پردہ کر کے نکلیں گی تو پہچان لی جائیں گی یہ باحیا خاتون ہیں، یہ عزت دار خاتون ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اسلامی خواتین کی عصمتوں کو تار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جب ان کی عزتوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو قوم کے جیالوں نے ان لوگوں سے بدلہ لیا۔ یہ ہمارا ملک جو جمہوری ملک ہے، اس کی آزادی سے پہلے راجہ داہر نے عرب کے ایک بیڑے پر قبضہ کر لیا تھا۔ عرب کی ایک خاتون نے خط لکھا تھا اس وقت کہ اے مسلمانوں کے سرداروں، اے نوجوانوں، تمہارے ہوتے ہوئے آج تمہاری خواتین کو قید و بند کی سزائیں جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ تو محمد بن قاسم کو رحمت اللہ علیہ کو 500 شہسواروں کے ساتھ اس ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا گیا تھا، اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے اس ہندوستان کو آزاد کیا، اور یہاں عدل و انصاف کے وہ مظاہر قائم کیے کہ جب یہاں سے جانے لگے تو غیر قوم کی عورتوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے دیوتا ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟
میرے بھائیوں، اسلام خواتین کی عزتوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی۔ فلا یؤذین، ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ حج جیسی عبادت، عمرہ جیسی عبادت جس میں مردوں اور عورتوں کا ازدحام ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کا احرام یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھیں اور اپنے دونوں بازوؤں کو، اپنے پنجوں کو کھلا رکھیں۔ لیکن صحابیات کہتی ہیں کہ جب ہمارے سامنے سے ایسے لوگ گزرتے تھے جن سے ہمیں پردہ کرنا چاہیے، تو حالت احرام میں ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے کپڑوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حالت احرام کے علاوہ دوسرے مواقع پر جب خواتین باہر نکلیں تو چہروں کا پردہ کرنا اور ہاتھوں کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ آج بہت سارے کالج ہیں جہاں پر خواتین کو مجبور کیا جاتا ہے، ہماری بیٹیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ حجاب پہن کر نہیں آ سکتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے۔ آپ کیوں ایسے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کیوں ایسے کالجوں میں اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں جہاں پر آپ کے ایمان کا گلا گھونٹا جاتا ہے، جہاں پر ہماری بیٹیوں کو بے حیا کیا جاتا ہے، جہاں پر ہماری بیٹیوں کو بے پردہ کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی خاتون دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کرے، دنیا میں ترقی نہیں کرے، لیکن اپنے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گی۔ کیوں علم کے نام پر، کیوں تعلیم کے نام پر، کیوں ایجوکیشن کے نام پر اپنی بیٹیوں کو بے حیا کر رہے ہیں؟ لیکن بہت سارے مرد حضرات ایسے کالجوں میں اپنی بہو بیٹیوں کو بھیجتے ہیں جہاں پر بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام خواتین کو ترقی پر نہیں لے جانا چاہتا ہے، اسلام ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اسلامی حدود میں رہتے ہوئے، اسلامی دائرے میں ہوتے ہوئے کسی کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرتا ہے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ کو چھو لو، ہاں ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ کہیں بھی رہو، سب سے پہلے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، تم جماعت کی آبرو ہو۔ میری ماں اور بہنوں، تم ملت کا سرمایہ ہو۔ میری ماں اور بہنوں، جماعت تمہاری طرف ان نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں جب تک باحیا ہیں، جب تک باعزت ہیں، ہماری جماعت محفوظ ہے۔ لیکن ماضی قریب میں دیکھا گیا ہے بہت سارے خواتین بے حیائی اور بے پردگی کا شکار ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمیں پردہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی بہو بیٹیوں پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیسے بے حیا وہ لوگ ہیں جب ان کی بیٹی، ان کی بہو ان کے گھر سے بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہے، وہ باپ کیسا ہے جو اس غیرت کو برداشت کرتا ہے۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو وہ کرو۔ آخر وہ بچیاں جو اپنے گھروں سے نکلتی ہیں بے پردگی کے ساتھ، ان کا بھائی ہے کہ نہیں؟ ان کا باپ ہے کہ نہیں؟ ان کے گھر کے سرپرست ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم نے بچپن سے ان پر کنٹرول کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسلوں میں، یعنی مرد اور عورت دونوں کے الگ الگ مزاج ہیں۔ بچپن سے ہی بچیوں کو پردے کی تعلیم دی جائے، بچپن سے ہی بچیوں کو پردے کی اہمیت بتائی جائے۔ اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ جب مردوں کے عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں تو ان گھروں کی عورتیں بے حیا ہو جاتی ہیں۔ اور آج شادی محلوں میں دیکھیے بے حیائی اور بے شرمی کا کیسا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے۔ اور بات آ گئی ہے تو کہہ دوں، رمضان کے موقع پر ہماری مسجدوں میں ایک اسٹیکر لگایا گیا کہ مسجد میں آئیں تو باحیا ہو کر کے آئیں، با پردہ ہو کر کے آئیں۔ تو ہمارے شیخ نے کہا کہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آ رہی ہیں، اللہ کے سینٹر میں آ رہی ہیں،
اور یہاں کہہ رہی ہیں کہ آپ کیسے پابندیاں لگا سکتے ہیں؟ اگر یہاں بھی پابندی نہیں لگائی گئی، جو اسلام کے سینٹر ہیں، جو اسلام کے مرکز ہیں، جہاں اسلام کو روحانی، جہاں اسلامی روحانی غذائیں ملتی ہیں، اگر ہم یہاں بھی پابندی نہیں لگائیں گے تو اور کہاں لگائیں گے؟ ہمیں ان عورتوں سے نہیں لینا دینا ہے جو چند 2 روپے 5 روپے کی چاکلیٹ کے لیے بے حیا اور ننگی ہو کر کے پرچار کرتی ہیں۔ ہمیں اپنی بہو بیٹیوں کی فکر کرنی ہے۔ اگر یہ طوفان ہمارے گھروں تک پہنچ گیا اور پہنچ چکا ہے تو ہماری عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی، ہماری عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچاؤ، اپنی بہو بیٹیوں کو برباد ہونے سے بچاؤ۔ مسائل بہت زیادہ ہے، فتنہ ارتداد بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ کتنی لڑکیاں ہیں کالجوں میں پڑھنے والی، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی، جو غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہی بے پردگی، یہی غیروں سے دوستیاں۔ میرے بھائیوں، شریعت میں ایسے لوگوں کو دیوس کہا گیا۔ وہ قیامت کا منظر ہوگا، حساب و کتاب کا منظر ہوگا، جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت دنیا میں بھیجی ہے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور قیامت کے دن، فیصلے کے دن اللہ تعالیٰ 99 رحمتوں کو لے کر کے بیٹھے گا۔ ہر ایک کو امید رہے گی کہ آج اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، لیکن چند لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، جن کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، جن کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ وہ بہت سارے لوگ ہوں گے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص کون ہوگا؟ دیوس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اور کسی بھی انسان کی حقارت کی سب سے بڑی سبب یہی ہے کہ اس کی طرف دیکھا بھی نہ جائے۔ کہتے ہیں اس کی طرف دیکھنا بھی مجھے گوارا نہیں۔ تو دیوس وہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ دیوس کہتے کسے ہیں؟ اس کے سامنے اس کے گھر کی خواتین، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کی بہو بے حیائی کے ساتھ گھوم رہی ہے، لیکن یہ دیوس برداشت کیے ہوئے، ایسے لوگوں کو دیوس کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، خواتین کے لیے تو یہ پیغام ہی ہے، اصل پیغام آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ کسی کے باپ ہوں گے، آپ کسی کے بھائی ہوں گے، آپ کسی کے سرپرست ہوں گے، آپ کسی کے شوہر ہوں گے، ضروری ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو پردہ کرائیں۔ کیوں؟ بے حیائی اور بے پردگی انسان کو بے حیا کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو باتیں ہم کہتے اور سنتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ